کائنڈلی ڈال دیں. تو بسم اللہ کرتے ہیں پروگرام کی. تو میں آغا صاحب کو دعوت دوں گا کہ جو لاسٹ فیڈ بیک انہوں نے کلیکٹ کیا وہ آپ سے شیئر کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاسٹ ٹائم جو ٹریننگ سیشن آرگنائز ہوا اس میں کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے جو ایویلویشن آپ لوگ فارم فل کرتے ہیں اس کا ایکسٹریکٹ جو ہے وہ ہم نے نکالا, وہ آج آپ سے ہم شیئر کرتے ہیں. اس میں 27 پارٹیسپینٹس تھے جنہوں نے لاسٹ ٹائم اٹینڈ کی. آؤٹ آف 27 3 پارٹیسپینٹس ایسے تھے, ظاہر نام تو نہیں تھے, جنہوں نے کہا کہ جو کویشچنس پوچھے گئے تھے وہ انکریج نہیں تھے اور پارٹیسپینٹس کی انوالومنٹ ڈسکشن سیشن میں اتنی ہیلدی نہیں تھی. اس کے علاوہ ٹائم جو تھا وہ پراپرلی یوٹیلائز نہیں کیا گیا اور ایگزامپلس جو دیں پریزنٹیشن کے اندر وہ ایزی ایگزامپلس نہیں تھیں. وہی چاہتے تھے کہ ایگزامپلس جو کوٹ کی جا رہی ہیں وہ ایزی ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ایک پارٹیسپینٹ نے یہ کمنٹ دیا کہ جو کچھ وہ سیکھتے ہیں یہاں پر, جو نالج یہاں پر وہ گین کر رہے ہیں, کیا اس کو اپلائی کیا جا سکے گا پریکٹیکل لائف میں یا پریکٹیکل ان کے یہاں پر جاب میں. اس کے بعد ایک کوشچن آپ کے فارم کے اندر دیا ہے کہ مینشن ایٹ لیسٹ 3 تھنگس وچ یو ہیو لرنڈ فرام ٹوڈیز سیشن. تو اس کے اندر ہم نے یہ آبزرو کیا کہ تمام آنسر جو تھے نا وہ سیم تھے. سب لوگوں نے ایک ہی جواب لکھا تھا کہ وہ جواب یہ تھا کہ جو اس کے ٹاپک تھے آپ سب نے وہی ٹاپک مینشن کر دیا تھا اس میں. دین ایک کوشچن تھا کہ واٹ اسپیکٹ آف ٹریننگ کوڈ بی امپرووڈ ان جنرل اینڈ اسپیسیفک فار ٹوڈیز سیشن. تو اس میں جو آپ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ ڈیورنگ دا سیشن the trainer needs to give more examples related to the club environment. آپ لوگوں نے یہ more or less سب نے یہی اس میں سجیشن دی ہے یا ریکویسٹ کی ہے کہ جب بھی ایگزامپل کوٹ کی جائے وہ کلب انوائرمنٹ سے ریلیٹ کرتی ہو. یہ ایک اچھا سجیشن ہے آپ لوگوں کی طرف سے. ڈیفینیٹلی اس کا پرپز یہی ہے کہ وہ آپ لوگوں کی لرننگ جو ہے نا وہ اس میں اضافہ ہو اور وہ ایزی ہو جائے. اس کے بعد ایگزامپلس کوٹڈ شوڈ ہیو سم ہیومر. یہ بھی ایک اچھا پوائنٹ ہے. ویسے تو ہر ایگزامپل کے اندر ضروری نہیں کہ اس میں ہیومر ایڈ کیا جا سکے, بہرحال جہاں ضروری ہوا اس کو ہیومر ایڈ کیا جائے گا اس میں. اور تمام پارٹیسپینٹس وہی کہتے ہیں کہ ان کو انوالو کیا جائے کویشچن آنسر سیشن میں, میکسیمم ان کی انوالومنٹ ہو. اٹ آل ڈپینڈس کہ ٹائم کہاں تک الاؤ کرتا ہے. باقی اس میں وضاحتیں جو ہیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو اس میں بہت بہتر طریقے سے آپ کو بتائیں گے میرے بعد. کچھ ویڈیو کلپس انہوں نے کہا ہے کہ ویڈیو کلپس اس کے اندر ایڈ کی جائیں اور اس کے علاوہ آن جاب ایگزامپلس جو ہے نا وہ اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے. اور فائنلی ایک آدھ ریکویسٹ یہ بھی آئی ہے کہ پریئر بریک ہونا چاہیے. اور کچھ پارٹیسپینٹس نے اپنا فارم جو ہے نا یہ والا کالم جو ہے نا اس کو بلینک چھوڑ دیا تھا. تو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کوشش کیجئے کہ تمام اس کے کالم اور تمام جو کویشچنز پوچھے جا رہے ہیں ان کا رپلائی کریں, چاہے درست ہو یا غلط ہو لیکن رپلائی ضرور کیجئے. اب ڈاکٹر صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں اپنی وضاحت پیش کریں. تھینک یو. مجھے پیپر دے دیے گا. اچھا, اس پہ ہم نے سوچا ڈسکشن اس لیے کر لیں تاکہ بہت سارے لوگوں کو فارم فل کرنے کا نہیں پتہ, تو چند ایک چیزیں بنیادی آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں تاکہ پھر اس کے بعد ہم دوبارہ فیڈ بیک فارم آپ سے فل کرائیں گے. یہ جو فیڈ بیک فارم ہے یہ کس کی ایویلویشن ہے؟ ٹرینر کی ایک, اور پریزنٹیشن کی ایویلویشن ہے, اور ٹرینر کی ہے, سیشن کی ہے, اور یعنی جو کچھ سیکھا جائے اس کے بعد. اب یہ سارے جنرل یعنی یہ ایک روایتی قسم کا فیڈ بیک ہے کہ جی یہ ایویلویشن فارمز بیسیکلی ٹرینر کی فیڈ بیک ہوتی ہے یا سیشن کی فیڈ بیک ہوتی ہے تاکہ اس میں ٹرینر کے لیے, سیشن کے لیے, کنٹینٹس کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں کوئی بہتری کی گنجائش ہے تو وہ پوری ہو جائے. اور بہتری کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے, وہ آدمی کتنا ہی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو جائے, بہتری کی گنجائش ہر چیز میں ہوتی ہے. بٹ آپ لوگوں کے لیے ایک جو چیز جو میں نے اس میں نوٹ کی وہ ذہن میں لوگوں کی نکل گئی ہے, یہ فیڈ بیک فارمز آپ کی ایویلویشن بھی ہے. مطلب آپ نے کیا سیکھا ہے اس سے پتہ چلے گا نا.
مگر آپ کا جو یہ کہہ لیجئے فل کرنے کا انداز کہ کہاں آپ نے کیا کہنا تھا, کس طرح کہہ گئے, آپ کتنے سنجیدہ ہیں اس ٹریننگ سیشن میں. جیسے پریئر بریک آ گیا, اب اکثر لوگوں نے پابندی سے نماز پڑھنی شروع کر دی ہے جب سے ٹریننگ سٹارٹ ہوئی. ٹھیک ہے, پازیٹیو سائن ہے. ہاں تو ہاں یہ آپ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت ہے جس میں آپ نمازی تو ہو سکتا ہے بن جائے, عالم نہ بن سکے. تو یہ ہے کہ اندازہ کریں اگر ایف اینڈ بی ڈپارٹمنٹ سارا 1 بجے ہاتھ اسٹینڈ اپ کر دیں کچن میں بھی اور ایف اینڈ میں بھی, اور گیسٹ بیٹھے ہوں جی ہم جب تک نماز باجماعت نہیں پڑھیں گے ہم آپ کو سرو نہیں کر سکتے, بزنس کا تو بیڑا گرک ہو گیا. تو نماز پڑھنے کے اپنے آداب ہیں, اس کے اپنے اصول ہیں. جو سیشن آپ کا ٹریننگ ہے اگر آپ وقت کی پابندی کریں تو آپ کو نماز کا وقت بھی مل جائے گا. تو آپ خود لیٹ آتے ہیں, پھر لیٹ آتے ہیں, پھر آپ کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے. تو اگر آپ نے نماز کو, یعنی اس سے یہ مراد نہ لیجیے گا کہ نماز کی ہم بے حرمتی کر رہے ہیں معاذ اللہ, پر نماز کا زیادہ شوق ہے تو پھر ٹریننگ میں سے نام نکلوا لیں اپنا, تاکہ آپ وہ فریضہ آپ اچھی طرح سے سر انجام دے سکیں. اور اگر یہ بھی آپ کی کام کا جاب ڈسکرپشن کا حصہ ہے, نماز کا بہانہ کریں تو پھر دن میں 5 دن پورے کلب کے آپریشن ہی بند ہو جائے کہ جی نماز باجماعت ہو رہی ہے, دربار میں سارے ویٹر بیٹھے ہوئے ہیں, گیس بھوکے مر رہے ہیں. جن کو پیمنٹیں کرنی ہے اکاؤنٹ سارا نماز کے لیے ہے. ہائرنگ میں کیا ہے جی سارا HR نماز میں بیزی ہے, ہم ہائرنگ نہیں کر سکتے. تو اس کو نماز کو مذاق نہ بنائیں, اس کو مسجد نہ بنائیں. یہ آرگنائزیشن ہے, کام کرتے ہیں, اس میں نماز کے اوقات بعض اوقات آرگنائزیشنل رسپانسبلٹی میں اوپر نیچے بھی ہو جائیں تو نماز پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے. مگر پابندی آپ کہتے ہیں کہ میں نے 4 بجے ہی پڑھنی ہے خواہ کچھ بھی ہو جائے, تو پھر آرگنائزیشن اپنے کیا کہتے ہیں کنسرنس دیکھے گی. آپ کو اگر اتنا ہی زیادہ ہے تو پھر آپ شاید تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہو آرگنائزیشن میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے. تو نماز کے حوالے سے جو سجیشنز تھی وہ میرا فیڈ بیک یہ ہے کہ نماز کو ٹریننگ سیشن میں نہ آنے کا بہانہ نہ بنائیں, ٹریننگ ڈیلے کرنے کا بہانہ نہ بنائیں. یہ آپ کی لرننگ ہے, جتنا اچھا سمجھ جائیں گے, پڑھ لکھ جائیں گے, اتنی اچھی نماز بھی آپ پڑھ لیں گے. تو ایک تو یہ نماز کے حوالے سے فیڈ بیک تھا. دوسرا فیڈ بیک جو تھا, ایک میں نے سجیشن پڑھا جو آگا صاحب نے شاید کوڈ نہیں کیا. ایک پارٹیسپینٹ نے لکھا کہ سب کو سوال پوچھنے کی کو انکریج کرنا چاہیے. آل پارٹیسپینٹس شوڈ بی انکریج ٹو آسک کویشچنس. اب ہم اگر ہر ایک کو موقع دیں, 1 منٹ بھی دیں, تو کتنے لوگ ہیں یہاں, تو آپ کا 1.5 گھنٹہ تو صرف ایک موقع دینے میں ہی گزر جائے گا. تو پھر آپ کی ٹریننگ 1.5 گھنٹے نہیں ہوگی, کم از کم 3.5-4 گھنٹے کی ہوگی. اور دوسری مذاق خیز بات مذاق یہ تھا کہ جس آدمی نے لکھا کہ سب کو موقع دینا چاہیے, یہ فیڈ بیک ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. آپ کو سب کی فکر پڑ گئی اپنے علاوہ, ٹھیک ہے. خود اس آدمی نے کوئی سوال نہیں پوچھا, نہ لکھا ہے نہ پوچھا ہے کہ مجھے یہ تشنگی تھی تو میں پوچھنا بھول گیا. اس کو سب کی فکر پڑ گئی کہ ان کو موقع دیں. تو آپ کو اگر ہم موقع بھی دیں تو آپ نے تو وہی پوچھنا نا جو آپ کے دماغ میں ہے. تو آپ یہاں پہ آئے ہیں وہ دیکھنے کے لیے, وہ سمجھنے کے لیے جو آپ کو نہیں پتہ, اور جو آپ ٹریننگ میں دیکھیں گے جو چیزیں آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی تصدیق ہو جائے گی, جو نہیں پتہ وہ آپ کی امپرومنٹ ہو جائے گی. تو سوال و جواب کا سلسلہ اس لیے ہوتا ہے, ساتھ ساتھ لے کے چلتے ہیں کہ جو پریزنٹیشن کا کانٹینٹس ہیں اس میں آپ ساتھ ساتھ ہیں یا نہیں, یا پریزنٹیشن کے جو کانٹینٹس ہیں وہ سارے آپ کو سمجھ آ گئے یا نہیں آ گئے. سوال و جواب کا سلسلہ قیامت تک ختم نہیں ہوتا. آپ ایک سوال نکال لیں گے, ایک نکل آئے گا, دوسرا, تیسرا, اس طرح یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں. اچھا, ڈیورنگ دس سیشن دا ٹرینر نیڈس ٹو گیو مور ایگزامپل ریلیٹڈ ٹو کلب انوائرمنٹ. آپ کی جتنی بھی پچھلی ٹریننگز ہوئی ہیں وہ ساری یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں. اب مجھے پڑھ کے اس لیے حیرانی ہوئی تھی کہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ میں نے کون سی ایسی ایگزامپل دی تھی جس کا کلب سے تعلق نہیں ہے. بلکہ اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی جب بینکوٹ روم میں ہماری ایک ایویلویشن تھوڑی سی میٹنگ ہوئی تھی, اس میں یہ تھا کہ جی بعض ایگزامپل آپ نے امپلائیز کے ساتھ ریلیٹ کر دیں, اس کو دکھ پہنچا. تو اگر میں ریلیٹ کروں تو دکھ پہنچتا ہے, اگر میں جنرلائز بنا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں پھر آپ کہتے ہیں اسپیسیفک ہو جائیں. تو جب آپ ریلیٹ کریں گے کسی پوزیشن کے ساتھ, کسی کیس اسٹڈی کے ساتھ, تو ڈیفینیٹلی اس کا نام بھی آئے گا, اس کی پوزیشن, نام نہ بھی لیں تو اس کی پوزیشن کا آٹومیٹکلی سب کو پتہ چل جائے گا یہ کس کا کیس اسٹڈی ڈسکس ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کی آن جاب پرائیویسی پرفارمنس کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے, آپ کی پرائیویسی کو مینٹین رکھنے کے لیے بعض کیس اسٹڈیز ہم جنرلائز کر دیتے ہیں, اس میں اشارے ہوتے ہیں, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. اب میں نام لے کے مظفر کا تو یہ کیس اسٹڈی سٹارٹ کرنی شروع کر دوں کہ اس سے یہ غلطی ہوئی, پھر ہم نے اس کو یہ کریکٹ کیا, تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, یہ یوٹیوب پہ جائے گی. اس کے 10 دشمنوں نے وہ لنک سارا اپنے دوستوں کو بھیج دینا کہ یہ دیکھیں مظفر کی غلطی.
آپ کو یاد ہوگا ملک اجاز صاحب کے کمنٹس تھے, ٹھیک ہے نا, جب وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا تو وہ کمنٹس میں نے وہاں سے کاٹ دیے ویڈیو سے. کیوں؟ انسلٹ ان کی اپنی ہونی تھی اگر وہ یوٹیوب پہ چلا جاتا, ٹھیک ہے, اور اس میں پھر غلط فہمیاں بہت زیادہ پیدا ہونی تھی. اس کا جواب بھی ساتھ ہی جاتا ہے, کلیئر ہو جاتا, مگر ایک امپلائی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا کہ اس امپلائی نے یہ غلط حرکت کی ہے. تو ٹریننگ کا پرپز یا ویڈیو ریکارڈنگ کا پرپز کانٹینٹس اور ڈسکشن کو ریکارڈ کرنا تاکہ آپ کے فیوچر کے کام آئے. اس میں کسی کو مذاق بنا کے یا کسی کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرنا مقصد نہیں ہوتا. اس لیے بعض کیس سٹڈیز اگر ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں اور جب یہ یوٹیوب پہ جاتے ہیں تو صرف کلب کے لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے, کلب سے باہر کے لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اگر ہم اتنا ہی اوپن کر دیں اپنی کیس سٹڈیز کے, ہم مذاق بن جائے دوسری آرگنائزیشنز میں, حالانکہ غلطیاں ان کے ہم سے زیادہ ہوتی ہیں بے شک, بٹ بعض کا یہ سینسٹیوٹی ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ فوکس جو ہے وہ ٹاپک کے اوپر رہے, وہ پرسنالٹی کے اوپر نہ رہے. آپ نے جو سیکھنا ہے آپ کی کانسیپچول کلیئرٹی ہو جائے, اس کانسیپچول کلیئرٹی کے پروسیس میں کسی ڈپارٹمنٹ کی یا کسی امپلائی کی انسلٹ نہ ہو, دیٹ از دا پوائنٹ. اس لیے بعض کیس اسٹڈی بالکل بلنٹلی اوپنلی ہم ڈسکس نہیں کرتے ہیں, اشارے ہی ہوتے ہیں ہر جگہ. اور یہ آپ اپنی ہماری اس آرگنائزیشن میں عمر کے جس حصے میں ہیں, جس عہدے پہ ہیں, آپ میں سے ہر آدمی میچور ہے کہ اس کو لنک کر سکتا ہے. بٹ اگر پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ کے پاس بہترین آپشن ہوتا ہے کہ ایک ٹریننگ سے دوسری ٹریننگ کے دوران جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی وہ آپ HR سے پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے لکھنے والے نے لکھ دیا کہ جی کلب سے زیادہ ریلیٹ ہونی چاہیے, مگر اس نے کوئی ایگزامپل کوڈ نہیں کی کہ کون سا ایسی بات تھی یا کون سا ایسا کانسیپٹ تھا جو ادھر ریلیٹ ہونا چاہیے تھا, تو نہیں ہوا. ٹھیک ہے, تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ کچھ چیزیں ہم تھوڑا سا جنرلائز کر کے پریزنٹ کرتے ہیں اور کچھ چیزیں اوپن کر دیتے ہیں. اسمال ویڈیو کلپس کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہے ویڈیو کلپس میں؟ انگریزی بول رہے ہیں, وجہ کیا آپ کے خیال میں کیوں ہونے چاہیے ویڈیو کلپس؟ اگر ہم نہیں دکھاتے ویڈیو کلپس تو آپ کی لرننگ میں کون سی کمی واقع ہوگی؟ کچھ سمجھ آیا؟ اگر آپ کے پاس ایک فیسلٹی ہے کہ جو بات انگریز نے انگریزی میں کرنی ہے وہ اگر اردو میں وہ یہاں بیان کر رہا ہے تو وہ زیادہ ایزی نہیں ہے سمجھنی. تو ویڈیو کلپس بعض کا ہمارے ہاں انڈسٹری میں انٹرٹیننگ فیشن کے طور پہ انکلوڈ ہوتے ہیں, اور اگر ویڈیو کلپس دکھانے ہیں تو پھر 1.5 گھنٹے میں ٹریننگ سیشن نہیں ہوگا. ایک دکھائے تھے نا 3 گھنٹے لگے تھے, ہیومر ان دا ورک پلیس, وہ سارے ویڈیو کلپس تھے. اس میں پھر یہ ہو گیا ایک کو ایک ویڈیو کلپ پسند آیا تو دوسرے کو دوسرا نہیں آیا. تو سارا سیشن اگر آپ کی مرضی کا کرنا ہے تو پھر جو آپ چاہتے ہیں وہی آپ کو دکھا دیتے ہیں, پھر آپ کی لرننگ نہیں ہوگی. تو ویڈیو کلپس دکھائیں گے ضرور, مگر وہاں پہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت امپورٹنٹ ہے چیزیں آپ کو دکھانی. اور بعض ویڈیو کلپس ایسے ہیں وہ 2-2 گھنٹے کے ہیں, 1-1 گھنٹے کے, 1.5 گھنٹے کے, اس میں سے کون سا حصہ میں آپ کو دکھاؤں؟ تو وہ نفسیاتی بس اثر ہوتا ہے کہ انگریز نے انگریزی میں کہا تو وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگا, پاکستانی نے اردو میں کہہ دیا وہ وہم ہی ہوگا بس. تو یہ جو کانشیس ہے نا بعض کا ویڈیو کلپس دکھانے کا, اس سے نکل آئیں. آپ کے پاس پریزنٹر بذات خود موجود ہے, میں ہوں, مقبول ہے, آغا صاحب ہے, جس کی بھی پریزنٹیشن ہوں گی. یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں جس سے آپ سوال بھی نہیں پوچھ سکتے. اگر اس ویڈیو کو دیکھ کے کوئی سوال آپ کے ذہن میں آیا اور آپ پوچھیں گے ٹریننگ سیشن میں تو اس کا پیدا کیا ہوا سوال ہمیں بھگتنا پڑے گا. پھر ہم اگر کہیں گے ہم نہیں جواب دے سکتے, آپ ان سے فون پہ یا ای میل پہ رابطہ کریں کو تو کریں گے, اتنا ٹائم ہوگا آپ کے پاس. تو اس لیے ویڈیو کلپ جہاں ضروری ہیں وہاں ہم دکھا دیں گے, اور وہ بھی کہاں پہ کیا ضروری ہے وہ لیٹ اس ڈیسائیڈ. مگر اس کو ایز اے انٹرٹینمنٹ یا ایز اے ہابی کے طور پہ نہ کہ وہ مسٹ انکلوڈ ہی ہوں تو ٹریننگ آپ کی کمپلیٹ ہوگی. جاب ایگزامپلس وہی میں نے گزارش کر دی تھی کہ کافی اس میں ہم کرتے ہیں. اچھا دوسرا, آج جتنے بھی ڈسٹریبیوٹ ہوں گے آپ اپنا نام ضرور لکھیے گا. اگر تو آپ نے سچ بولنا ہے, اگر آپ نے اس فارم کو سیاسی طور پہ استعمال نہیں کرنا, ٹھیک ہے نا, کوئی جملہ ایسا لکھ دیں, کوئی نقص ایسا نکال دیں جو ہے ہی نہیں, یا جنرل کومنٹس لکھ دیں کہ جی وہ سیشن اس طرح ہونا چاہیے, مگر آپ نے مثال نہیں دی کہ آپ کو کس چیز کو دیکھ کر یہ احساس ہوا ہے. تو آپ جب نام لکھیں گے تو ہم نے آپ سے کوئی اتنا مشکل سوال نہیں پوچھے. نام لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے جو فارم فل کیا ہے اس فل کرنے میں آپ کو کہاں کہاں دشواری پیش آ رہی ہے, کیونکہ اس سے پتہ چل جائے گا کہ آپ سیکھ کیسے رہے ہیں. سوال پوچھنا بھی ایک فن ہے, سمجھنا بھی ایک فن ہے, اور سب کچھ سمجھ کے اس کو لکھنا بھی ایک فن ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ کون کس طرح سے سیکھ رہا ہے اور کون کس طرح سے ایبزارب کر رہا ہے. تو یہ ٹریننگ ایویلیویشن فارم آپ کے لیے تو ہماری ایویلیویشن ہے,
مگر ہمارے اینڈ پہ ہم آپ کی ایویلویشن کر رہے ہیں اس کے ذریعے، تو اس کو بڑا سیریسلی لیں اور اس کو یہ ساری چیزیں دیکھیں. تو یہ چند ایک چیزیں، اس میں اگر کوئی سوال اگر آپ کا ہے، سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا ایشو ہے جو ڈسکس کرنا ہے، ڈیبیٹ کرنی ہے، ڈیبیٹ تو نہیں خیر ڈسکس کر کے مزید اس کو کلیئر کرنا ہے تو دیکھ لیں. اب آئی ہوپ کہ آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو ہم نے پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں اسی لیے ڈسکس کیے ہیں تاکہ آپ اس پہ ایگری ہو جائیں تو یہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو پھر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سجیشن ہے تو موسٹ ویلکم، وہ آپ ضرور بیان کریں.